آج جمعۃ المبارک کے دن ایک ایسی تصویر کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں جس سے پڑھتے ساتھ ہی مقدر بدل جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جو ابھی تک اپنے مقدر کو سنوار نہ سکے، جو ابھی تک اپنی کسی حاجت کو پوری کروا نہ سکے، جو ابھی تک مصیبتوں سے پریشانیوں سے جکڑے ہوئے ہیں، آج جمعۃ المبارک کے دن ایک ایسی تصویر جس سے مکمل ہونے سے پہلے آپ کا مقدر بدل جاتا ہے۔ فائدہ اٹھا لو، یہ تصویر آج صرف خوش قسمت لوگ ہی پڑھیں گے۔ اگر آج آپ اس وظیفے کو دیکھ رہے ہیں تو آپ خوش قسمت ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو چنا ہے تو آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے۔ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ کے بیڑے پار کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیں، آپ جمعۃ المبارک کے دن جتنے بھی وظیفے پڑھتے ہیں وہ ایک طرف، وہ آپ پڑھیں، لیکن جو جمعہ کے دن کا خاص عمل ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ جمعے کے دن ہمیں کیا عبادت کرنی چاہیے، ایسا کیا پڑھنا چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جائے، اللہ ہماری تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے، ہماری غربت ختم ہو جائے، ہماری تنگدستی ختم ہو جائے۔ تو آج جمعۃ المبارک کے دن جس گھر کے کونے کونے میں غربت، تنگدستی، مشکلات، دکھ، تکلیف، غم رچ چکے ہیں، بس چکے ہیں، صرف ایک تسبیح پڑھ لینا، ایک تسبیح آپ کے پورے سال کی تقدیر کو بدل دے گی، آپ کے گھر کے حالات کو بدل دے گی، آپ کے ہر مشکل سے جان چھڑا دے گی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ جمعۃ المبارک کے دن ویسے تو پورا دن ہی قبولیت کا ہے، جمعہ کے دن میں اللہ ایک نیکی پر 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن اللہ ایک بار درود پاک پڑھنے والے کو 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اللہ نے جمعہ کے دن ایک گھڑی قبولیت کی رکھی ہے، وہ گھڑی نماز عصر کے بعد کی گھڑی ہے۔ بہت روایت میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن جو شخص نماز عصر کے بعد اس ایک تسبیح کو پڑھ لیتا ہے، وہ یہ تسبیح ختم ہونے سے پہلے اپنے رب سے جو بھی مانگتا ہے، اللہ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اگر آج آپ کی بھی کوئی حاجت ہے، آپ کی بھی کوئی مراد ہے، آپ بھی اللہ کریم سے اپنی پسند کا نصیب و تقدیر چاہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، شادی چاہتے ہیں، اگر آپ کی کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ ہو جائے، تو آج اس وظیفے کو پڑھیں۔ اس وظیفے کو پڑھتے ہوئے آپ رب کعبہ سے جو بھی مانگیں گے آپ کو فوراً مل جائے گا۔ اس وظیفے کی تاثیر و طاقت یہ ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں اور گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ ایک ہاتھ سے یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، اللہ دوسرے ہاتھ میں کامیابی اتار دیتا ہے۔ جمعے کے دن آپ نے وضو کر کے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، بے وضو نہیں پڑھنا۔ عورتیں خاص ایام میں اس وظیفے کو نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ اس وظیفے کو نماز کے فوراً بعد پڑھنا ہے۔ جب آپ خاص ایام میں نماز نہیں پڑھ سکتی تو پھر آپ اس وظیفے کو بھی نہیں پڑھ سکتی۔ یہ اللہ والوں کا عمل ہے، انہی کے طریقے و ترتیب سے پڑھا جائے گا تو فائدہ بھی ہوگا، تقدیر بھی بدلے گی، نصیب بھی کھلے گا، ہر دعا بھی قبول ہوگی۔ دیکھیں، آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ اور میں جانتے ہیں، اللہ کے حبیب خود فرماتے ہیں کہ جس عمل کے، جس وظیفے کے، جس عبادت کے، جس دعا کے اول آخر درود پاک نہ پڑھا جائے، اس وظیفے کی تاثیر و طاقت ختم ہو جاتی ہے، وہ وظیفہ عرش الہی پر نہیں جاتا، کیونکہ درود پاک ہی واحد ایسی عبادت ہے جو 7 آسمانوں کو چیرتے ہوئے ڈائریکٹ عرش الہی پر جاتا ہے۔ اور جب آپ کسی عمل، کسی وظیفے، کسی دعا کے اول آخر درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ کی دعائیں، آپ کے اعمال عرش الہی پر پہنچ جاتے ہیں۔ اب آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، بہتر تو یہ ہے اللہ والوں نے نماز والا درود پڑھا جسے درود ابراہیم کہا جاتا ہے، کوشش کریں کہ آپ نے بھی اس درود کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ بڑے بدبخت ہیں، آپ کو یہ درود یاد کرنا چاہیے۔ آپ نے اس درود کو 11 بار پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اعتکاف کی نیت سے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ اعتکاف سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں، یہ وقت، یہ گھڑی بڑی قبولیت کی ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد کی گھڑی کی میں بات کر رہا ہوں۔ آپ نے جب یہ وظیفہ شروع کرنا ہے تو اعتکاف کی نیت سے کرنا ہے، یعنی جب وظیفے کو شروع کریں توجہ کے ساتھ
مصلے پر بیٹھ کر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھتے جائیں۔ جب تک وظیفہ مکمل نہ ہو جائے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے کسی سے بات کر لی، کسی نے آپ کو بلا لیا یا آپ اپنی جگہ سے اٹھ جاتے ہیں تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد کچھ اللہ والے اس کو چلے کے طور پر پڑھتے تھے، اور چلہ اس حاجت کے لیے کیا جاتا ہے جو آپ کو ناممکن لگتی ہے، اور چلے سے دنیا کی بڑی حاجت، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج اگر آپ کی بھی کوئی ایسی حاجت ہے، کوئی ایسی مراد ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، جو کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، نیت کریں، نیت کریں، کیونکہ نماز بھی نیت کے بغیر نہیں ہوتی، نیت کے بغیر تو حج بھی نہیں ہوتا۔ آپ نیت کر کے پڑھیں، انشاءاللہ بہتر نہیں بہترین فیصلے ہوں گے۔ اب یہاں تک ایک ایک نقطہ سمجھنے کی پوری کوشش کریں، کیونکہ یہ عمل بڑا توجہ طلب ہے۔ ایک بار کرنے سے، تسبیح مکمل ہونے سے پہلے حاجت پوری، مراد پوری، خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے نیت کریں، نیا گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، نوکری چاہیے، شادی چاہیے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی، دنیا کی ہر شے مل جائے گی۔ صرف نیت کا طریقہ سن لیں۔ نیت آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے، اللہ کو پکارتے ہوئے کہ یا ارحم الراحمین میری حاجت کو پورا فرما، یا ارحم الراحمین بے اولاد ہوں اولاد عطا فرما، یا ارحم الراحمین بے روزگار ہوں روزگار عطا فرما، یا ارحم الراحمین بیٹیوں کے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ اس طریقے سے نیت کرنی ہے۔ نیت کا طریقہ بھی آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا، آج بتا دیا، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ بے شمار فائدے ہوں گے۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ دیکھیں، تعوذ اور تسبیحاں یہ واحد ایسی چیز ہے جسے پڑھنے سے شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے، شیطان روتا ہے، پیٹتا ہے، چیختا ہے کہ میں سارا دن اس بندے کو ورگلاتا ہوں برے اعمال کی طرف، برے کاموں کی طرف، اور یہ تعوذ اور تسبیحاں پڑھ کر اللہ کے حبیب حاضر ہو جاتا ہے، اللہ کے نام سے اپنے کاموں کو شروع کرتا ہے، شیطان سے پناہ مانگتا ہے۔ اگر آپ کو بھی وظیفہ پڑھتے ہوئے وسوسے آتے ہیں، آپ کا دھیان بھٹک جاتا ہے، برے اور گندے خیالات آتے ہیں، وظیفے میں دل نہیں لگتا، مقصد سے بھٹک جاتے ہیں، تعوذ اور تسبیحاں کو ایک بار پڑھنے سے شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ توجہ کے ساتھ اپنے رب سے جو بھی مانگتے ہیں اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا ہے۔ اب تعوذ تسبیحاں پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اب جمعۃ المبارک کے دن کا خاص عمل شروع ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں، ابھی تک میں نے جو آپ کو بتایا ہے یہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ان چند باتوں پر عمل نہ کیا تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ راتوں کو جاگ لیں، تہجد پڑھ لیں، جب تک آپ ان چند باتوں پر عمل نہیں کریں گے آپ کو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر اللہ کریم کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ یہ اس میں مبارک اتنے خاص ہیں کہ انہیں پڑھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ دیکھیں، آج اگر آپ کا باس آپ سے راضی ہو جائے آپ کی تنخواہ بڑھ جاتی ہے، آپ دفتر میں سکون سے زندگی گزارتے ہیں، آپ کا جینا اٹھنا بیٹھنا بدل جاتا ہے، اور جو خالق ہے، مالک ہے، آسمان کو اٹھائے ہوئے ہے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، جب آپ اس رب کو راضی کر لو گے تو پھر اللہ آپ کی ہر حاجت کو پوری فرما دے گا۔ آج جو تسبیح میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کے اسم پاک پڑھنے ہیں، انہیں پڑھنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، انہیں پڑھنے سے ہر انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ کامیابی کی کنجی توبہ میں ہے۔ دیکھیں، انسان پر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تنگ دستی آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، وہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے آتی ہے۔ جب آپ اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو آپ کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، آپ کے راستے میں رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کی مشکلات بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آج جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد، یہ عمل پڑھنے کے لیے نماز عصر پڑھنا ضروری ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد اس وظیفے کو پڑھیں۔ آپ نے یا توابو یا کریمو کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں، ہر انسان چاہتا ہے کہ اللہ کا کرم ہو جائے،
اللہ والے فرماتے ہیں جس پر اللہ کا کرم ہو جاتا ہے اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، اس کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ میں اور آپ ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کرم دی نظر فرما، کرم دی ایک نظر ہووے میرے آقا میں تر جاواں۔ آج اگر آپ ترنا چاہتے ہیں، آج اگر آپ اللہ سے اپنی نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھلوانا چاہتے ہیں، خوشیاں چاہتے ہیں، خوشحالیاں چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتیں برکتیں چاہتے ہیں، ہر طرح کی بیماری سے شفا چاہتے ہیں، مقروض ہیں قرض سے نجات چاہتے ہیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھیں، من پسند نوکری کے لیے پڑھیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھیں، دنیا کے ہر مقصد کے لیے اللہ کا کرم چاہتے ہیں تو یا تواب یا کریم کو پڑھیں۔ دیکھیں آج تک آپ نے بڑے اعمال کیے، لیکن یا تواب یا کریم اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کو یہ عمل کیوں پسند ہے؟ کیونکہ یا تواب کا مطلب ہے توبہ کرنے والے۔ جب آپ یا تواب کو پڑھتے ہیں، لوگ یا تواب پڑھتے ہیں لیکن نیت کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ یا توابو یا توابو یا توابو ایسے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نے یا توابو یا کریم کو پڑھتے ہوئے نیت کرنی ہے کہ یا میرے مالک میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں، اگر کسی غلطی کوتاہی کی وجہ سے تو ناراض ہے، میں جانتا ہوں کہ جب تک تو ناراض ہے میری کوئی بھی محنت، کوئی وظیفہ، کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ میں توبہ کرتا ہوں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں اور نیت کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی ایسی غلطی کوتاہی یا لاپرواہی نہیں کروں گا جس سے تو مجھ سے ناراض ہو جائے۔ میں تیری پکڑ سے پناہ چاہتا ہوں۔ یا تواب پڑھتے ہوئے دل ہی دل میں آپ نے اس بات کا اقرار بھی کرنا ہے۔ اگر کوئی توبہ کرے، اس بات کا اقرار نہ کرے کہ اے میرے مالک ایک بار معاف کر دے، میں دوبارہ کبھی ایسی غلطی کوتاہی نہیں کروں گا، تو آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے آج یا تواب یا کریم کو پڑھتے ہوئے آپ نے رب کعبہ سے دل ہی دل میں اس بات کا اقرار بھی کرنا ہے کہ اے میرے مالک میں اپنے گناہوں کی توبہ طلب کرتا ہوں اور آئندہ نیت کرتا ہوں کہ دوبارہ کبھی ایسے غلطی کوتاہی لاپرواہی نہیں کروں گا۔ پھر دیکھیں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اللہ فرماتا ہے اگر تیرے گناہ زمین پر موجود ریت کے ذروں کے برابر ہو جائیں، سمندر میں موجود پانی کے قطروں کے برابر ہو جائیں، تو ایک بار توبہ کر، نیت کر کے میں دوبارہ کبھی ایسا عمل نہیں کروں گا جس سے تو ناراض ہو، میں تیری توبہ قبول فرماتا ہوں۔ جس طرح شیطان ابلیس نے قسم کھائی، شیطان نے قسم کھائی کہ میں ہمیشہ مومن یعنی ایمان والے کو گمراہ کرتا رہوں گا، راستے سے بھٹکاتا رہوں گا، برے اعمال کی طرف لگاتا رہوں گا۔ اس پر اللہ نے قسم کھائی کہ قسم ہے میں بھی اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں گا، جب جب وہ مجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کریں گے میں توبہ قبول کرتا رہوں گا۔ اللہ توبہ قبول کرتا ہے، معافی مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، اور جس کی توبہ قبول کرتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے یا توابو یا کریمو کو کیسے پڑھنا ہے، توجہ طلب بات ہے۔ یا توابو یا کریمو کو ملا کر پڑھیں گے ایک تصور ہوگا، یعنی یا توابو یا کریمو، یا توابو یا کریمو، یا توابو یا کریمو۔ اس طریقے سے آپ نے یا توابو یا کریمو کو پڑھتے چلے جانا ہے۔ یا توابو سے اللہ توبہ قبول فرمائے گا، اور جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور یا کریمو سے توبہ قبول ہونے کے بعد اللہ ایسی کرم کی نظر فرمائے گا، ایسا کرم فرمائے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابی کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ یا توابو یا کریمو کو 21 بار پڑھنا ہے۔ اس تعداد میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کمی پیشی نہیں ہونی چاہیے، یہ اللہ والوں کے اعمال ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن یہ صرف نصیب والے، صرف چند لوگ ہی اس وظیفے کو پڑھ پائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں یا توابو یا کریمو کو جتنی خالص نیت کے ساتھ پڑھیں گے، دیکھیں میں ہوں، آپ ہے، کوئی بھی انسان ہے، ہر انسان کا ضمیر اسے بتاتا ہے کہ اس نے کہاں پر غلطی کی ہے، کہاں پر اس نے گناہ کیا ہے کہ اللہ ناراض ہے۔ آپ ان گناہوں کی توبہ کریں، اور توبہ قبول کروانے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر وہ تسبیح پڑھنی ہے جو جمعۃ المبارک کے دن ایک تسبیح تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ دیکھیں جب تک آپ اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کریں گے، اللہ کی پکڑ سے نہیں نکلیں گے، آپ کے وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب یا توابو یا کریمو کے بعد
اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کروانے کے بعد اس ایک تسبیح کو پڑھتے ہی اللہ آپ کے قریب فرشتے مقرر فرما دے گا، اور آپ یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے اپنے رب سے جو بھی مانگیں گے فرشتے آپ کے حق میں آمین آمین کی صدائیں لگائیں گے، اور اللہ فرشتوں کی آمین پر آپ کی ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ اب رب کعبہ سے اگر کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، کئی سالوں سے نوکری نہیں مل رہی، اپنا ذاتی کاروبار چاہتا ہے، اس تسبیح کو پڑھتے ہوئے مانگتے چلے جائے۔ اگر کوئی بے اولاد بیٹھا ہے، کئی سالوں سے اولاد کے تانے سن رہا ہے، اولاد کی نیت سے پڑھے، اللہ اولاد دے دے گا۔ اگر کوئی مقروض بیٹھا ہے، بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، قرض سے نجات کے لیے آپ اس تسبیح کو پڑھیں۔ اگر کوئی مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، دکھ غم تکلیفوں نے مار رکھا ہے، ہر قدم پر ناکامی ہے، مایوسی کا یہ عالم ہے کہ موت کو ترجیح دیتے ہو، مرنے سے پہلے جمعۃ المبارک کے دن اس ایک تسبیح کو پڑھیے گا۔ یہ تسبیح کبھی کسی کا محتاج نہیں رہنے دیتی۔ یہ تسبیح فرشتوں کی تسبیح ہے۔ فرشتے جو اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی فوج فرشتے ہیں، جب فرشتوں پر مشکل وقت آتا، جب صحابہ اکرام پر، اللہ کے پیارے حبیب کے دوستوں پر برا وقت آتا، صحابہ اکرام پر جب آزمائشیں آتی، جب ان پر دکھ غم تکلیف ٹوٹتے، وہ کسی محمد مصطفیٰ کے پاس نہ جاتے، کسی پیغمبر کسی رسول کے پاس نہ جاتے، وہ اللہ کو یاد کرتے اور اس ایک قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھتے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت مبارکہ ہے جس کا لفظی معنی ہے میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ جب آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں میرے لیے میرا رب کافی ہے، اللہ عرش الہی پر فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے اپنے رب کو پکار رہا ہے، اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جاؤ فرشتوں، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری کی جائے۔ یہ وہ قرآنی آیت مبارکہ ہے جو پیغمبر مصطفیٰ کا وظیفہ ہے، صحابہ کرام کا وظیفہ ہے، اللہ کے ولیوں کا وظیفہ ہے۔ اس آیت مبارکہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے ہوئے جس کو جو چاہیے مانگ لو۔ اس آیت مبارکہ ایک تسبیح پڑھنی ہے، ایک تسبیح سے تمام کے تمام تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، مقدر بدل جاتا ہے۔ جو سمجھتا ہے کہ میں بدبخت ہوں، جو سمجھتا ہے کہ میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، جو سمجھتا ہے کہ میری مشکلات پہاڑ جتنی ہیں، جمعۃ المبارک کے دن ساری باتوں پر عمل کرتے ہوئے ایک ایک نقطہ سمجھ کر نماز عصر کے بعد اس تسبیح کو پڑھیں۔ 100 دانوں کی یہ تسبیح پڑھنی ہے، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، ڈیجیٹل تسبیح پر پڑھیں، جس طرح آپ کو بہتر لگتا ہے، لیکن آپ نے اس عمل کو ایک ایک نقطے کے مطابق پڑھنا ہے، کمی پیشی نہیں کرنی۔ دیکھیں جب آپ گھر میں کھانا بناتے ہیں، کھانے کے تمام اجزاء ڈال دیے جائیں، صرف نمک چھٹ جائے تو کھانے کا ذائقہ برقرار نہیں رہتا۔ اسی طرح اگر آپ وظیفے کو سکپ کر کے دیکھیں گے، آپ سارا عمل کریں، کسی ایک بات کو چھوڑ دیں گے تو وظیفے کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائی کی تعداد میں پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس تعداد کے ختم ہونے سے پہلے آپ کو خوشخبری ملنا شروع ہو جائے گی۔ اس عمل کے بعد آپ کو کئی مہینوں اور گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا، آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو خوشخبری مل جاتی ہے۔ اگر جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد یہ تسبیح پڑھتے ہوئے اگر آپ کا جسم لرز جائے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، یا آپ کو لگے کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لو قبولیت ہو چکی ہے، غیبی فرشتے آ چکی ہیں۔ اب آپ نے اس تسبیح کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ اگر آپ پورے سال کی خوشیاں خوشحالیاں سے ملنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ وظیفے پڑھنے کے بعد چند دن فائدہ ہوتا ہے، پھر وہی مشکلات پریشانیاں، لیکن آج جمعہ کے دن کی جو خاص فضیلت و برکت ہے، ان میں یہ 3 اعمال کرنے کے بعد آپ رب کعبہ سے جو بھی مانگتے ہیں، اللہ آپ کو اتنا عطا فرماتا ہے کہ آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ خزانوں کا مالک ہے،
وہ تو مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، اور جسے دیتا ہے اتنا دیتا ہے کہ دوبارہ محتاج نہیں چھوڑتا، دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ دیتا ہے۔ آج آپ نے جو آیت مبارکہ پڑھنی ہے وہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھنی ہے۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھنے والا عرش الہی پر بیٹھے رب سے جو بھی مانگتا ہے مل جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ ارجنٹ مالا مال ہو جائے۔ اگر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، نیا گھر چاہتا ہے، گاڑی چاہتا ہے، نوکری چاہتا ہے، شادی چاہتا ہے، دنیا کی ہر شے صرف ایک دن کے اس وظیفے سے مل جائے گی۔ عمل بہت خاص ہے، آپ نے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہی آپ کے راستے میں کھڑے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، آپ کے دشمن اپنی موت مر جاتے ہیں، جو لوگ آپ کے خلاف جاتے ہیں، آپ کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، اللہ انہیں اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے، آپ کے دشمن سے جان چھٹ جاتی ہے۔ آج کا یہ جو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا یہ خاص وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بند گلی میں جا چکے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، جو سمجھتے ہیں کہ دن رات کی محنت کے باوجود، کئی سالوں کی محنت کے باوجود ان کے گھر کے حالات بہتر نہیں ہو رہے، تو آج جمعۃ المبارک کے دن اس وظیفے کو پڑھیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے کمالات، اس کے فیض و برکات، اس کے انوار و تجلیات دیکھنے کے بعد آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والی نے وظیفہ بتایا ہے۔ اب آپ نے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کو صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے اس آیت مبارکہ کو بتائی گئی تعداد میں پڑھنا ہے، اور اس تعداد میں پڑھتے ہوئے اگر آپ پانی کے گلاس پر دم کرتے ہیں، کسی بیمار کو پلاتے ہیں، تو پانی کے گلاس پر دم کرتے ہی بیمار کی بیماری چلی جائے گی۔ اگر آپ نافرمان اولاد کو پلاتے ہیں تو نافرمان اولاد تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی۔ بگڑے ہوئے شوہر کو پلاتے ہیں تو شوہر سیدھے راستے پر آ جائے گا۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، تو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کو بتائی گئی تعداد میں پڑھ کر پانی میں دم کریں۔ انشاءاللہ یہ دم کیا پانی آپ کی نسلوں کو آباد رکھے گا۔ اس پانی کو استعمال کرتے رہیں، جب یہ پانی ختم ہونے لگے اس میں اور پانی ملا لیں، یا چاہے تو ہر جمعۃ المبارک کو یہ وظیفہ پڑھتے رہیں۔ عمل مکمل ہونے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ صرف اتنا سا وظیفہ ہے۔ جمعے کے دن ہماری خصوصی دعا بھی ہوتی ہے، جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں ڈن لکھیں، انشاءاللہ دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ اب توجہ کریں، عمل کی ترتیب دوبارہ سمجھ لیں۔ جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد اعتکاف کی نیت سے اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے یا تواب یا کریم 21 بار، پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 تسبیح، اس کے بعد آخر میں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 21 بار پڑھ کر وظیفہ مکمل۔ ہاتھ اٹھا کر پانی کے گلاس پر دم کریں، اور دم کیا پانی کس طرح استعمال کرنا ہے یہ بھی بتا چکا ہوں۔ اگر کسی کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی کمنٹ سیکشن میں پوچھے، جواب مل جائے گا۔